نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ ہمیں یہاں پر اس اجتماع پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور الحمدللہ مجھ سے پہلے کئی علماء حضرت یہ جو ہمارے بڑے مشائخ میں سے ہیں 3-4 حضرات بیان کیے ہیں تو میرے خیال میں یہ کافی ہیں کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ ہیں. تو میں آپ حضرات کے سامنے پتہ نہیں میں کیا بیان کروں گا کیونکہ ایک مسئلہ تو ہے کہ میں اہل زبان نہیں ہوں. کچھ کا گزاری آپ کو انشاءاللہ سناتا ہوں جس طرح ہمارے قاری صاحب نے آپ لوگوں کو کچھ کا گزاریاں وہ سنائی تھی. جی الحمدللہ میں نے علم حاصل کیا ہے سن 2000 میں انڈیا میں دارالعلوم دیوبند میں 1 سال میں نے پڑھا ہے. پھر اس کے بعد مظاہر علوم میں سہارنپور دہرہ جدید ثانیہ ثالثہ رابعہ تک وہاں پڑھا. تو اس وقت ایک آپ کو بھی شاید آپ کے پاس خبر آئی ہوگی یہ جو 9/11 کے بارے میں. تو 9/11 کی وجہ سے تو ہمیں انڈیا سے نکالی گئے. تو میں وہاں سے یمن چلا گیا تقریباً 2 سال وہاں پڑھا. پریشانی یہ ہوئی تھی کہ یمن میں لامذہبیت بھی ہیں جسے یہاں لوگ کہتے ہیں غیر مقلد. تو وہاں میں بہت پریشان تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو حدیث ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ عرب ممالک جس طرح ہندوستان پاکستان میں حدیث پڑھائی جاتی ہیں تو وہاں اسی طرح نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے میں وہاں سے یمن سے دوبارہ ہندوستان تو نہیں آ سکا تھا بس پاکستان چلے آیا. تو پاکستان میں الحمدللہ دورہ میں نے کیا ہے رحیم یار خان شمس العلوم. تو اس وقت میرا مسئلہ ہے یہ کہ عقائد کے بارے میں دورہ میں نے کیا ہے لیکن عقائد اتنا میں کیا ہے وہ پختگی سے وہ میں نہیں جانتا ہوں. تو اسی سلسلے میں کراچی میں چلا گیا تخصص فی الحدیث کے لیے. شاید اس میں وہ کہ عقائد پختہ ہو جائے. اس میں جامعہ فاروقیہ میں نے داخلہ لیا ہے. الحمدللہ تخصص فی الحدیث بھی شروع کیا لیکن اس میں عقائد کے بارے میں وہ کیا ہے کوئی بحث اتنی نہیں تھی. تو جب وہاں سے فارغ ہو گیا ہوں تو میں نے سوچا ہے واپس جانے سے پہلے تو کچھ عقائد سیکھوں. لیکن کس سے؟ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ آپ ایسا کر لیں وہاں پنجاب میں ایک جگہ ہے سرگودا آپ وہاں چلے جائیں شاید آپ کو یہ جو آپ کی جو چاہت ہے نا انشاءاللہ وہاں پہ پوری ہو جائے گی. تو میں چلا یہاں پہ
تو الحمدللہ میں نے دیکھا ہے الحمدللہ احوال کو ماشاءاللہ. اس وقت بھی عمارت اتنی نہیں تھی، بس چھوٹی سی، 2009 کی بات ہے. تو میں آیا تھا یہاں پہ جب استاد جی مولانا الیاس گھمن ہمیں عقائد پڑھا رہے تھے. اس وقت میرے شرح صدر ہو گیا مجھے کہ بس عقائد یہاں سے ملیں گے. تو الحمدللہ استاد جی کے پڑھانے، استاد جی کے سکھانے اور استاد جی کی تربیت دینے کی وجہ سے ہمیں یہ مقام حاصل ہے. ملیشیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہے ہیں، ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں. ملیشیا میں اکثر جو فتنہ ہے نا، وہ اکثر پاکستان ہندوستان سے آتے ہیں. جیسے قادیانیت یہاں سے آتے ہیں، اور جو بدعتیت یہاں سے، اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے وہاں سے آ کر تو ہمارے لوگوں کے درمیان یہ سارے نظریات ہیں نا، غلط نظریات وہ پھیلاتے ہیں. تو جب استاد جی کی صحبت میں آ گیا تو الحمدللہ اکثر یہ جو نظریات، یہ غلط عقائد ماشاءاللہ، تو ہم دلیر سے مطلب حکومت تک ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ وغیرہ. تو سب سے خطرناک فتنہ ہے جو ملیشیا میں ابھی ہو رہے ہیں، یہ غیر مقلدیت ہے. اکثر یونیورسٹی میں ہوتی ہیں. میں الحمدللہ وہاں ہمارا ایک مدرسہ ہے قائم کیا ہم نے 2011 سے الحمدللہ اب تک. دار حدیث بھی ہے. استاد جی جب آتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس ہی آتے ہیں، شاہ عالم سلنگور. وہاں تو بالکل شہر کے اندر ہے، ساتھ میں یونیورسٹی ہے. تو اکثر اعتراض آتے ہیں، سوال وغیرہ وہ طلبہ کی طرف سے. ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا یونیورسٹی کے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس ہمارے لیے قرآن اور حدیث چھوڑا ہے، تو ہمیں علماء کی اتباع کیوں کریں؟ بس قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، اس پر ہم اکتفا کریں. تو جب اس نے یہ سوال کیا تو میں نے ان سے یہ پوچھا تو قرآن اور حدیث کیسے سمجھو گے؟ اور نے کہا ابھی ٹرانسلیشن بہت ہے، ٹرانسلیشن ہم پڑھ سکتے ہیں، اسی سے ہم وہ کیا ہے جو بات ہے وہ ہم عمل کریں گے. میں نے ان سے کہا کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ کسی نے ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں جی ترجمہ کیا ہوگا. تو اگر اس نے ترجمہ غلط کیا ہو تو پھر غلط ہوگا، تو پھر کیسے عمل کرو گے اگر غلط ہو تو اس نے کہا پھر کیسے؟ میں نے کہا اہلی ہے نا، اہل ان کے پاس چلے جاؤ، جو اہل ہے نا وہ آپ کو سمجھائے گا. پھر چونکہ ملیشیا میں جو دین کی طلبگار ہوتے ہیں وہ اکثر یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، تو یہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ آتے ہیں یونیورسٹی میں، تو دین کو سیکھنے کے لیے اس کو علماء نہیں ملتے، تو بس کیا کرتے ہیں، کتاب کھول کے پڑھتے ہیں، پھر خود سمجھ لیتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں. یا تو بخاری شریف وغیرہ یہ جو غیر مقلد آتے ہیں نے کہا کہ حدیث جو صحیح ہے نا وہ صرف بخاری اور مسلم ہے، باقی صحیح نہیں ہے، تو یہ کھول کے خود سمجھ.
खुद समझें। उस वक्त मैंने उस सजी का बयान सुनना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सजी के बयान की वजह से मैंने उसको ये जो अहल के बारे में ना, मैंने उनको जवाब दिया। मैंने उनसे कहा कि तुम डॉक्टर के पास जाते हो? तो उन्होंने कहा बस मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जब जाते हो तो दलील मांगते हो? नहीं मांगता हूँ। क्यों? मरीज़ हूँ, जो भी दवाई देते तो मैं कबूल करता हूँ। तो इसी तरह आप अगर उलमा के पास जाते हैं तो जब मरीज़ हो, जब मुहताज हो, तो आप फतवा लेकर जाते हो, तो दलील आप नहीं पूछते। अगर पूछते हो तो सिर्फ उलमा पूछते हैं, आवाम नहीं पूछते। आवाम तो बस सिर्फ अमल करने के लिए पूछते हैं, दलाइल नहीं पूछते। तो अगर आप डॉक्टर के पास ऐसे ही मतलब सिर्फ बग़ैर दलील के पूछते हैं, फिर मांगते हैं जल्दी, बस इधर तक काफ़ी है उर्दू। तो आगे में इंशाल्लाह 5 मिनट मलेशियन, ठीक है? अभी ये लाइव भी है। बस अहली ज़ुबान नहीं हो तो मैं अपनी दिल की बात आप लोगों के सामने वो ज़्यादा बात नहीं कर सकता, इजहार नहीं कर सकता। Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah pilih saya untuk menjadi salah seorang daripada Khalifah Maulana Ilyas Gumandi. Jadi banyak alhamdulillah saya telah hasil dari segi ilmunya, dari segi tazkiyahnya dengan syekh kita, iaitu Syekh Tariqat Maulana Ilyas Gumman, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak beri faedah melalui beliau terhadap kita. Begitu juga kami orang-orang Malaysia, kami sangat bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada kami seorang syekh. Bukan sahaja beliau menunjukkan kepada kami syariat, akan tetapi beliau telah memberi kami juga tazkiyah, yang mana syariat dengan tazkiyah ni tak mungkin boleh dipisahkan. Dengan syariat dan tazkiyah ini alhamdulillah, maka kami telah menjadi insan yang berguna, yang mana dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat menerangkan kepada umat akan hakikat Islam yang sebenar, akidah yang sebenar. Maka di sini saya tidak mahu bercakap panjang, mungkin sampai sini sahaja. Insya-Allah mungkin ada lagi orang yang mana boleh bercakap panjang, dan sebelum ini pun ada lagi orang yang bercakap panjang. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita semua. Bas akhir Allah पाक हमें इस इज्तिमा पे कबूल फरमाए।